آج کی نشست میں جو غلط فہمیاں ہیں، ایک بڑی غلط فہمی ہے، اس کی ایک غلط فہمی کے اندر 10 غلط فہمیاں ہیں. دیکھتے ہیں وقت کتنا مجھے ملتا ہے کہ وہ کتنی پہ میں بات کرتا ہوں. کہتے ہیں غلط فہمی نمبر 4، غلط فہمی نمبر 4 میں کہتے ہیں آپ لوگوں نے ناانصافی سے کام لیا ہے، کیونکہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم ہی صحیح ہیں، باقی ساری امت بدعتی ہے. نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ اگر تھوڑا غور و فکر کرتے تو ہمارا یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنا بدعت نہیں بلکہ عین سنت ہے. اور ہمارے پاس یہ دلائل ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا فرمان کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. دوسری دلیل سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تیسری دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. چوتھی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. یہ 4 آیات ہیں اور 4 احادیث بھی سن لیں جو ہمارے پاس دلائل ہیں. حدیث نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بلغوا عنی ولو آیہ. دوسری حدیث اس شخص کا قصہ جس نے 99 قتل کیے، پھر وہ عابد کے پاس گیا، جب اس نے اس سے یہ کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اور اس نے کہا کہ آپ کی توبہ نہیں ہے، تو اس نے 100 پورے کر دیے اور 100 شخص کا قاتل بن گیا. پھر کسی نے اسے یہ کہا، اس کی رہنمائی کی کہ تم کسی فلان عالم کے پاس جاؤ. چنانچہ عالم کے پاس جاتے اور عالم اسے کہتا ہے تمہارے اور تمہارے رب کے بیچ میں کوئی بھی دیوار نہیں ہے، تم توبہ کر لو. اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے گا. شرط یہ ہے کہ جس ماحول نے تمہیں قاتل بنا دیا ہے اس ماحول کی طرف واپس نہ جاؤ. فلاں بستی ہے، اس بستی کی طرف چلے جاؤ. کہتے یہ دلیل ہے دعوت اور تبلیغ کی کہ ہم گھر سے نکلتے ہیں بستی بستی جاتے ہیں. تو اس حدیث میں دلیل ہے کہ ہم دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں. تیسری حدیث غمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مشہور حدیث کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا سب لوگوں کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی ہاں. پھر کہتے ہیں اس رب کے سے میں تم سے سوال کرتا ہوں جس نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں ایک دن اور رات میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی ہاں. حدیث کے آخر تک میں پوری تفصیل آیات کی احادیث کے جواب میں مفصل جواب پورے بیان کروں گا، ریفرنس بھی بیان کروں گا یہ حدیث کہاں پہ ہے کیسے، پوری تفصیل. لیکن یہ کہتے یہ بھی دلیل ہے کہ حدیث کے آخر میں امام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں یہ پیغام جا کر اپنی قوم کو جا کر پہنچاؤں گا. تو امام رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پھر اپنے قوم کی طرف جا کے مبلغ بن جاتے ہیں. یہ دلیل ہے کہ ہم بھی تبلیغ کا کام کرتے ہیں. اور چوتھی حدیث جہاز والوں کا مشہور قصہ کہ بعض لوگ جہاز میں سوار تھے، کچھ لوگ جہاز کے اوپر حصے میں تھے، کچھ لوگ جہاز کے نیچے والے حصے میں تھے. جو جہاز کے نیچے والے حصے میں تھے جب اوپر جاتے تھے پانی لینے کے لیے تو اوپر کو تکلیف ہوتی تھی. تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم جہاز کے نیچے والے حصے میں سوراخ کر دیں تو براہ پانی ہم سمندر سے نکال سکتے ہیں، اوپر والوں کو تکلیف بھی نہیں ہوگی. تو اگر اوپر والے ان نیچے والوں کو روک دیتے ہیں اس بدعملی سے تو پھر خود بھی بچ جائیں گے اور نیچے والے بچ جائیں گے، یعنی سب بچ جائیں گے. ورنہ اگر چھوڑ دیتے ہیں تو پھر سارے ہلاک ہو جائیں گے. تو کہتے ہیں دلیل ہے کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا، وہ برائی سے روکنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور ہم اس لیے گھر سے نکلتے لوگوں کو حق کی دعوت دینے کے لیے. 4 اور 4 8 ہو گئے. اچھا، 9ویں دلیل ان کے پاس یہ ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ کرام کے ساتھ ابتدائی دور میں بازاروں میں اور گلیوں میں اور کوچوں میں جا کر لوگوں کو دعوت دیتے تھے. مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کو لے کے جو نو مسلم تھے خود بھی جاتے تھے, صحابہ کو بھی لے جاتے تھے, مکہ کی گلیوں میں اور بازاروں میں جا کے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے. اس لیے ہم بھی گلی گلی کوچے کوچے گشت کرتے ہیں اور دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں. دلیل نمبر 10, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو مدینہ سے باہر بھیجا دعوت و تبلیغ کے لیے, اس لیے ہم بھی گھر سے باہر نکلتے اور جاتے ہیں دعوت و تبلیغ کے لیے. یہ غلط فہمی ہے, تھوڑی سی لمبی ہے, لیکن یہ سمجھے کہ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے تبلیغ جماعت کی. اگر طالب علم ان غلط فہمی کو سمجھ لے, کہ جواب بھی سمجھ لے, تو انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی ایسی غلط فہمی کو رد کرنے میں. اور میں حاضرین سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ دھیان سے سنیں, اور تبلیغ جماعت والے حضرات سے, اپنے ساتھیوں سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ تعصب کو, نفرت کو دل سے نکال کے تھوڑے سے ٹھنڈے دل و دماغ سے میری یہ چند باتیں سن لیں. اللہ تعالی ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی اور حق پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس پوری لمبی بات کا, اس غلط فہمی کا جواب نمبر 1 مجمل جواب, تفصیلی جواب میں بعد میں دوں گا. پہلے ایک اجمالی جواب ہے. اجمالی جواب یہ ہے کہ جتنی بھی آیت اور حدیث آپ نے بیان فرمائی ہیں, اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے ان آیات اور حدیث کو صحیح سمجھا نہیں ہے. معذرت کے ساتھ, یہ جتنی بھی آیات اور حدیث ہیں یہ عام ہے, عام, اور آپ کا نکلنا خاص ہے. آپ کا طریقہ خاص ہے, آپ کا انداز خاص ہے, آپ کی کتابیں خاص ہیں, آپ کا پورا ایک سسٹم ہے. ان آیات اور احادیث میں کوئی خاص سسٹم بتایا گیا ہے, کوئی خاص طریقہ بتایا گیا ہے, تو عام کو خاص کرنے کے لیے ایک ایکسٹرا دلیل ہونی چاہیے جو آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے. دوسری بات, یعنی مجمل میں جواب نمبر 2, شریعت میں بعض ایسے دلائل ہیں جو عام ہیں, جیسے کہ یہ آیات اور احادیث ہیں, اور آپ لوگ ہمارے ساتھ اتفاق کرتے ہیں کہ ان عمومات کو عام ہی رہنے دیں, انہیں خاص نہیں کر سکتے کوئی کسی مسلمان کا جائز نہیں ہے وہ ان عام احادیث, ان عام دلائل کو, عام احادیث, آیات اور احادیث کو کوئی خاص کر دے بغیر دلیل کے. اس کی مثال, اذان سے پہلے درود پڑھنا جائز ہے. کیوں؟ ہمارے بریلوی حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دلیل ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اس لیے ہم اذان سے پہلے ہم درود پڑھ لیتے ہیں. ان کی یہ استدلال درست ہے, اور اس حدیث کے علاوہ جتنی بھی آیات اور حدیث ہیں جن میں درود کی فضیلت ہے وہ سارے کوٹ کر دیتے ہیں. آپ نے 10 بیان کی, 10 وہ بھی بیان کر, اس سے زیادہ بیان کر دے وہ, کیونکہ عمل درست ہے. آپ لوگ خود بھی کہتے ہیں, آپ علماء بھی کہتے ہیں کہ بریلیوں کا یہ عمل درست نہیں, غلط ہے, بدعت ہے. بریلیوں کو کیا قصور ہے بھائی؟ حدیث تو وہ بھی پیش کریں, دلائل وہ بھی پیش کر رہے ہیں. جو غلطی ان سے, وہ غلطی آپ سے ہو رہی ہے. ان سے غلطی یہ ہوگی, جیسے کہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ درود والی حدیث عام ہے, خاص نماز کے ساتھ انہیں مقید کر دینا, انہیں خاص کر دینا, اس کے لیے ایک اور دلیل چاہیے تھی جو موجود نہیں ہے. جس طریقے سے بریلوی مؤذنین کا, اذان دینے والوں کا یہ طریقہ درست نہیں ہے, اسی طریقے سے تبلیغ جماعت کا یہ عمل, تبلیغ جماعت کے ساتھ نکلنا اور ان کا جو طریقہ ہے تبلیغ کا, یہ بھی درست نہیں ہے. دوسری مثال جو ابھی تک موجود نہیں ہے, لیکن اگر ایسی ہو تو پھر تبلیغ جماعت والے بھی روکیں گے. دوسری مثال یہ ہے کہ میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں, اور میں نے کئی ساتھیوں سے یہ گفتگو میں بات کی ہے, لیکن ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا اس کا. مسجد میں داخل ہوتا ہوں ظہر سے پہلے, میں نے سنتیں پڑھی, ظہر کی سنتیں پڑھنی ہیں. میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں آئیں ہم یہ ظہر کی جو سنت ہے یہ باجماعت پڑھ لیتے ہیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ باجماعت نماز جو ہے وہ فرد کی نماز سے 27 درجے بہتر ہے. میرے عمل درست ہے. آپ میرے ساتھ تیار ہیں نماز پڑھنے کے لیے ظہر کی؟ ظہر سے پہلے ہم 4 رکعت پڑھتے ہیں باجماعت. کیوں بھی تیار کیوں نہیں آپ لوگ میرے ساتھ پڑھنے کے لیے؟ کیا وجہ ہے؟ مصروف نہیں ہے؟ بے دلیل تو آپ کے سامنے. 27 درجے نہیں چاہیے آپ کو؟
حدیث فرض نماز ہے؟ حدیث فرض نماز نہیں ہے بھائی. جس طریقے سے آپ مجھے اجازت نہیں دیتے کہ میں اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے جس کے اندر دلالت موجود نہیں ہے کہ میں سنت نماز با جماعت ادا کر لوں فرض نماز سے پہلے، مجھے بتائیں آپ کو اجازت کس نے دی ہے کہ ان آیات اور حدیث کو اپنے معنی سے اپنی طرف سے سمجھ کر اپنا معنی بیان کر کے اپنے طریقے سے دعوت اور تبلیغ کرے؟ جو غلطی بریلویوں سے ہوئی وہ آپ سے ہو رہی ہے. اور یہ مثال ابھی تک ہوئی نہیں، دوسری مثال نماز والی جو ہے. لیکن اگر ایسا ہو تو کیا آپ لوگوں کو روکیں گے کہ نہیں؟ میں آپ مسجد میں آتا ہوں اس طریقے سے لوگوں کو جمع کر نماز پڑھنا چاہتا ہوں، کوئی تبلیغ مجھے اجازت نہیں دے گا اور یہ کہے گا بھائی آپ پڑھنے کوئی حرج نہیں ہے، مجھے روکیں گے اور روکنا بھی چاہیے. اور جو روکے گا نا تو اس کو جزائے خیر دے، روکنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ بدعملی ہے، یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جو جہنم ہے. لیکن جس طریقے سے آپ اس شخص کو روکیں گے جو یہ بدعت کا ارتکاب کرنا چاہتا ہے، بس ہمارا بھی یہ قصور ہے کہ ہم آپ لوگوں کو اس بدعت سے اس غلط طریقے سے روکنا چاہتے ہیں.